الگ الگ موقف اور منقسم لاہ عمل نے جہاں پی ڈی ایم اپوزیشن اتحاد کو کمزور کیا ہے، وہیں عوام بھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ان کی آواز اصل میں ہے کہاں۔ ٹف ٹائم دینے والی اپوزیشن اب بھی سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے اور چاہے تو منمانی قانون سازی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، مگر باہمی اختلافات بڑے مقاصد کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ طاقت کے مراکز سے قربت کی کوشش پیپلز پارٹی کرتی ہے تو نواز لیگ بھی کم کوششوں میں نہیں، یوں انقلاب کہیں راہبر کے انتظار میں ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور اینکر پرسن عاصمہ شیرازی نے بی بی سی کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سن 2002 میں پارلیمنٹ کی رپورٹنگ شروع کی تو سیاسی افق پر جنرل مشرف کا سایہ تھا، بہت مضبوط طاقتور حکومت اور بظاہر تعداد میں بڑی اپوزیشن۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 16 نومبر سن 2002 کو اسمبلی کی حلف برداری کی تقریب میں دائیں ہاتھ کی پہلی نشستوں پر حروف تہجی کے اعتبار سے عمران خان بیٹھے تھے۔ قومی اسمبلی میں ان کی صرف ایک نشست تھی۔ وہ جب کبھی پارلیمنٹ میں آتے تو ہم جیسے رپورٹرز ان کے ارد گرد ہوتے اور مختلف موضوعات پر ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ ان کی قومی اسمبلی میں کوئی خاص شرکت نہ تھی، نہ ہی کبھی کوئی بل، نہ کسی قسم کا کوئی احتجاج، بس کبھی کبھار کوئی ایک تقریر، اور وہ بھی مہینوں بعد۔ عاصمہ کہتی ہیں کہ تب پیپلز پارٹی میں سے پیٹریاٹ وجود میں آ چکی تھی۔ مخدوم امین فہیم مرحوم پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں تھے۔ پیپلز پارٹی کو توڑ دیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر راؤ سکندر اقبال خان کی سربراہی میں پیٹریاٹ نے الگ گروہ بنا لیا، جس کی حمایت سے میر ظفر اللہ خان جمالی کی کمزور حکومت اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی الگ الگ نظریات اور روایتی حریف ہونے کے باوجود نوابزادہ نصر اللہ خان کی سربراہی میں بحالی جمہوریت کی تحریک میں شامل تھی۔ ایک نکاتی ایجنڈا صرف جمہوریت کی بحالی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اے آر ڈی بھرپور احتجاج کرتی۔ اعتزاز احسن اور چودھری نثار علی خان سب ایک صفحے پر تھے۔ نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان اور قومی اسمبلی میں کمی ضرور محسوس ہوتی، تاہم ان کے رہنما اپنا اپنا حصہ ضرور اور بھرپور ڈالتے۔ عاصمہ شیرازی کے مطابق ایک طرف خواجہ آصف، اعتزاز احسن، حافظ حسین احمد اور محمود خان اچکزئی جیسے سینئر سیاستدان، تو دوسری جانب شہری رحمان، قمر زمان قاہرہ، چودھری منظور، خواجہ سعد رفیق اور حیدر عباس رضوی جیسے نوخیز سیاستدان خطیب مکمل تیاری کے ساتھ پارلیمان آتے تھے۔ پریس گیلری میں بیٹھ کر ہم لوگ نہ صرف ان سے سیکھتے تھے بلکہ فخر محسوس کرتے کہ ہمارے پاس اجتماعی دانش کے کیا کیا دماغ موجود ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بجٹ سیشن میں بحث کا آغاز ہوا ہو اور قائد حزب اختلاف کو تقریر کرنے سے روک دیا گیا ہو اور اتنی بڑی اپوزیشن خاموشی سے اٹھ کر چلی جائے۔ نہ ایوان میں آواز، نہ لابی میں احتجاج، نہ پارلیمان سے باہر کوئی شور، نہ پریس کانفرنس۔ لیکن کپتان دور میں تو اب یہ بھی ہو گیا کہ شہباز شریف کی تقریر خود اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ کہہ کر روک دی کہ آئیے پہلے ایوان کا ضابطہ اخلاق طے کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دیں کہ یہ بجٹ اکنامک گروتھ کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، خوش آمدیوں اور ہواریوں اور چند لوگوں میں گورنمنٹ اور اپوزیشن سے دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپس میں بیٹھ کے طے کرے کہ کیا طریقہ کار کرنا۔ یاد رہے کہ کسی زمانے میں قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں یہ معاملات طے پایا کرتے تھے۔ اجلاس مؤخر ہونے سے ملتوی ہونے تک کیا کیا طے پایا کسی کو معلوم نہیں۔ عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ آج تعداد میں بڑی اپوزیشن ایسی منقسم ہے کہ گنتی میں ہی نہیں۔ اپوزیشن کی تقسیم کا انتظام پارلیمان سے باہر بیٹھے رہنماؤں نے کیا تو تدفین کا کام اندر بیٹھے رہبرین کر رہے ہیں۔ بار بار ذہن جنرل مشرف کی ایل ایف او پر چلنے والی اسمبلی پر جاتا ہے کہ ڈیبیٹنگ کلب ہی صحیح، کم از کم پارلیمان میں تقریریں تو ہو ہی جاتی تھی اور اپوزیشن کا بحالی جمہوریت کا کم از کم ایک بیانیہ تو تھا۔ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم وہ اہم مقام ہے جس کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کی خوش نصیبی کہیں یا ان کی کم از کم اپنے بیانیے پر سچائی سے ثابت قدمی کہ روزانہ کی بنیاد پر اپوزیشن جماعتوں اور میڈیا میں ناقدانہ آوازوں کو زیر کرنا اب تک ان کی سب سے اہم اور کامیاب پالیسی ہے۔ عاصمہ کے مطابق کمال تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بیانیے کے لیے اب دو چار الفاظ بھی نہیں رہے۔ جماعت کے اندر کی تقسیم کے باعث اہم معاملات پر متفقہ موقف کیا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ امریکی اڈوں کے بارے میں بحث ہو یا اوورسیز پاکستانیوں کے حق رائے دہی کا معاملہ، کشمیر پالیسی کی بات ہو یا حکومت کی جانب سے غیر اعلانیہ اور اچانک قانون سازی، پارلیمان میں قانون سازی کو روکنے کا لاہ عمل ہو یا 8 بجے سے 12 بجے کے ٹاک شوز یا پھر پارلیمان کی راہداریاں، مسلم لیگ نون کے رہنما صحافیوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ ان کی جماعت میں ہو کیا رہا ہے،
चुनाचे अलग अलग मौक़िफ़ और मुनक़सिम लाहे अमल ने जहां अपोजिशन को कमज़ोर किया है, वहीं अवाम भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उनकी आवाज़ है कहाँ। टफ टाइम देने वाली अपोजिशन अब भी सेनेट में सबसे बड़ी जमात है और चाहे तो मनमानी कानून साजी की राह में रुकावट बन सकती है, मगर फ़िरोई इख्तलाफात बड़े मकासद की राह में हाइल हैं। ताकत के मराकज़ से क़ुर्बत की कोशिश पीपल्स पार्टी करती है तो नवाज़ लीग भी कम कोशिशों में नहीं। यूं इनकलाब कहीं राहबर के इंतज़ार में है। मुख्तलिफ मसाइल पर मुस्लिम लीग नून की सरसरी मुखालफत कहीं किसी डील का हिस्सा तो नहीं। आसिमा शराजी कहती हैं कि पीडीएम को गैर ज़रूरी तानों के बायस जिस तरह तोड़ा गया, अब शहबाज शरीफ कोशिश कर भी लें तो भी शायद बहुत देर हो चुकी। पीडीएम के इत्तेहाद ने जिस तरह हुकूमत को टफ टाइम दिया, अब उस वक्त का वापस लौटना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में हिज़्ब मुखालिफ का किरदार मुतबादिल हुकूमत का होता है। हुकूमत से बाहर सियासी जमातें हुकूमती पॉलिसियों के मुखालिफ लाहे अमल वज़ा करती हैं और आवाम को अपने प्रोग्राम से आगाह करती हैं। जब से पीडीएम की मौत हुई है, क्या पार्लिमान के अंदर या बाहर कोई एहतजाजी प्रोग्राम सामने आया है? क्या किसी एहतजाजी तहरीक की तैयारी है? क्या किसी मौके पर तलबा तंजीमों, मजदूर यूनियनों, सिविल सोसाइटी, वकला और मीडिया तंजीमों से राबिता किया गया है? आसिमा शराजी के मुताबिक अवामी राबिता मुहिम के लिए हालात साजगार नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर अवामी नुमाइंदगी की क्या पॉलिसी इख्तियार की गई है? शदीद दबाव का शिकार पार्लिमानी निज़ाम और दिन ब दिन कमज़ोर होती सियासी जमातों ने आइन, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो आने वाला वक्त किसी सूरत किसी को मुआफ़ नहीं करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।